اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد فاروق اتاری ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو بھی آپ بغیر سکپ کیے ہوئے شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے تاکہ بات اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی شب براءت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ رات کتنی اہم ہے، یہ رات کتنی خاص ہے اور اس میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ وہ کون کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو آج کی رات میں بھی بخشش اور مغفرت کے انعامات اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کر پائیں گے اور ان تمام برکات سے محروم رہیں گے۔ آپ نے صرف اتنا سوچنا ہے، آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے کہ اگر یہ غلطیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور یہ غلطیاں آپ بھی کر رہے ہیں یا ماضی میں کر چکے ہیں تو خدا را اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، ایک مجرم کی طرح بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے۔ ان میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی بخشش نہیں کی جائے گی، انہیں بخشا نہیں جائے گا، بخشش کا پروانہ انہیں نہیں ملے گا۔ اور یقیناً کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والے ہیں، جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی اور وہ بخشش سے محروم رہیں گے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کہ ماں باپ آپ سے راضی ہیں یا آپ سے ناراض ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے سے آپ نے ماں باپ کو پریشان کیا، تکلیف پہنچائی، ناراض کیا، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں تو یقین کیجئے آپ کی ساری عبادات بیکار ہیں، آپ کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیے جائیں گے اور آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آج کی رات آپ بخشش سے بھی محروم رہیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جلد از جلد اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سود خور ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے اور اس کا لین دین کرنا، اس کا کاروبار کرنا، سودی معاملات اختیار کرنا یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تو اگر آپ بھی سودی معاملات میں آپ مبتلا ہیں تو اس سے آپ توبہ کیجئے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں، جو شراب پیتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب کا لین دین کرنا بالکل حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو زنا کے عادی ہیں، جو زناکار ہیں، جو زنا کرتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ خوشی سے زنا کریں یا مجبوری کی حالت میں زنا کریں، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی یہ فعل بد کر چکے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بخشش ہوگی۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہانہ لگایا جاتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کی طرف سے، کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، ہم کیا کریں، ہماری بڑی مجبوری ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مجبوری، یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی اور اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھنا پڑے گا، رکنا پڑے گا۔ آپ کی مجبوری کا بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہر صورت میں، چاہے آپ رضامندی سے کریں، چاہے آپ مجبوری سے کریں، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں،
اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے، جادو کرنا اور جادو کروانا دونوں ہی حرام اور ناجائز ہیں۔ آپ خود جادو کرنے والے ہوں یا کسی کے ذریعے جادو کرواتے ہوں، آپ نے کسی پر خود جادو کیا ہو یا کسی کے ذریعے سے جادو کروایا ہو تو یہ حرام کام ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جادو نہیں کر پاتا ہے، لیکن وہ کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے رشتہ دار سے حسد کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کے لیے، میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے، کسی کے کام میں بندش لگانے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے وہ کسی اور سے جادو کے معاملات کرواتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ آج کی رات ایسے انسان کی بھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کاہن ہے، جادوگر کے علاوہ جو کاہن ہے، جو نجومی ہے، جو علم نجوم کے معاملات دیکھتا ہے اور لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کا یہ دن ایسا رہے گا، اگلا دن ایسا رہے گا، فلاں دن ایسا رہے گا، یا آپ کے اوپر یہ پرابلم آنے والی ہے، یہ بیماری، یہ پریشانی آنے والی ہے، جو نجومی ہے ان کی بھی جو ہے وہ بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو جوا کھیلنے والا ہے، جو جوا کھیلتا ہے یا جوا کھلواتا ہے، مختلف قسم کے کلب ہیں پاکستان کے اندر یا دیگر دنیا کے اندر، جو مختلف قسم کے کلب ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں کسی بھی قسم کا، کسی بھی طریقے سے، تو یہ حرام کام ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود تو جوا نہیں کھیلتا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے دیگر لوگ جو ہیں وہ اس حرام کام کو کر رہے ہیں اور آپ ایک ذریعہ بن رہے ہیں کسی کو جوا کھلوانے کے لیے، تو آپ کی وجہ سے کئی لوگ جوا کھیل رہے ہیں، تو جوا کھیلنا بھی حرام ہے، کسی کو جوا کھلوانا بھی حرام ہے، اور اس کی رقم اور اس کا پیسہ سب حرام ہے۔ تو اس کام سے توبہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ بھی بخشش کا پروانہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ایک روایت میں ہاتھ کے ساتھ تصویر بنانے والے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ مصور جو ہاتھ کے ساتھ تصویریں بناتا ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کی بخشش نہیں کی جائے گی آج کی رات۔ اس کے علاوہ ایک بہت خاص مسئلہ جو اکثر گھروں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اکثر لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، وہ ہے قطع تعلق کرنا، رشتہ داریاں توڑ دینا، رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کر دینا۔ کئی خاندان ایسے ہیں جو کئی سال گزر گئے، آپس میں ملاقات نہیں ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اور اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر کے وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، تعلق توڑ دیے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دی ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ قطع تعلق کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج کی رات بخشش سے محروم رہیں گے۔ آپ غور کر لیجئے کہ آپ ان گناہوں میں مبتلا ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ کا دل یہ کہے کہ ہاں واقعی ان گناہوں میں سے چند گناہ ایسے ہیں جو آپ کر رہے ہیں یا آپ سے سرزد ہو چکے ہیں، تو خدارا دیر مت کیجیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ اڑ جانا اور گناہ سے توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو توبہ نہیں کرتے، جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ اس لیے آپ ضرور کوشش کیجئے کہ توبہ کی طرف آئیں، آپ ضرور کوشش کیجئے کہ آج کی رات اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بے نمازی ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، زنا کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھتے، شراب پیتے ہیں لیکن ہماری نظر میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم دیگر کئی ایسے برے کام ہیں وہ کرتے ہیں
پھر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، طرح طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ معلوم نہیں کون سی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے زندگی، کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ کیا بے نمازی ہونا یہ کوئی گناہ نہیں؟ کیا شرابی ہونا یہ غلطی نہیں؟ کیا سود خوری کرنا گناہ نہیں؟ کیا جوا کھیلنا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں؟ کیا ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے؟ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں؟ سارے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں مگر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے، مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں مگر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں مگر گناہ نہیں سمجھتے، اسی لیے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آج کی رات بھی جو لوگ عبادت نہیں کریں گے اور آج کی رات بھی جو لوگ فضول کاموں میں پڑے ہوں گے، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہوگا، کوئی سینما گھروں میں گھوم رہا ہوگا، کوئی اپنے دوست و احباب کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پکنک منا رہا ہوگا، آج کی رات وہ جاگیں گے ضرور لیکن عبادت سے محروم رہیں گے، توبہ سے محروم رہیں گے، ذکر و اذکار سے محروم رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، انہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، آگے جا کے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ تو خدا کے بندے آگے کیا دیکھو گے تم؟ جب یہیں پہ نہیں دیکھ رہے ہو تو آگے کیا دیکھو گے؟ آگے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں، پلٹ آئیں اس بارگاہ کے اندر جہاں ایک دن سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ ہم جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے بھاگ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غور کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں کی گئی ہیں یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ دین کا پیغام ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔